السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام مڑ دے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام مڑ دے۔ خیر، آپ لوگوں کو کل ایک میسج دیا تھا میں، ترکی کے جابس جو وہاں پہ اویلیبل ہے اور وہاں کی جو ڈیمانڈ ہے انڈینس مسلم کے لیے، کیونکہ طیب اردگان کو پتہ ہے جو مسلمانوں کو جو اذیتیں پہنچائی گئی، جو مسلمان جو بے روزگار ہے، مسلمانوں کو کس کس مشاکل کا سامنا کرنا پڑا، یہ سارے چیزوں سے وہ واقف تھے۔ حالانکہ اس میں پاکستان کے عمران خان بھی انوائل ہوئے تھے کہ ہمارے پاکستانیوں کو بلاؤ، یہ کرو، بولے کہ پہلے سے ہی پاکستانی تمہارے بہت ہے ادھر، لیکن اب اس وقت جو انڈین مسلم جو مشکلوں سے جو گزر رہے ہیں، اس لیے میرا ہدف کسی طریقے سے وہاں کے مسلمانوں کی پریشانی کو ختم کیا جائے، وہاں کی بے روزگاری کو کم کیا جائے، وہاں پہ مسلمان خوشحال رہ سکے، یہ میرا ٹارگٹ ہے۔ اور انہی کی دعاؤں کی وجہ سے میرے کو یہ چیز ہاتھ لگی ہے، اور اللہ رب العزت میں یہ چاہوں گا کہ دنیا میں جہاں پہ بھی مسلمان پریشان حال ہے، ان کی پریشانی کسی طریقے سے میں ختم کر سکوں، یہ جواب دے دیے۔ اب اس کے بعد ان کے اڑوس پڑوس سے گریس ہے، یہ یونان جو بولتے ہیں، یہ لوگ اپنی نیت خراب کرنے کی کوشش کرے، 10% دو ہمارے کو، 15% دو، پھر اٹالیا منہ دکھانے کی کوشش کرا، وہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے، کل بھی بتا چکا ہوں، 2 جاسوسی طیارے آئے تھے جو ہوا میں ختم کر دیے۔ وہ لوگ ویسی طاقت رکھتے تھے یہ اردگان کے پاس، کیونکہ جو سچ ہے، جو حق پہ ہے، جو ایماندار ہے، جو اللہ کو صحیح دل سے پکارتے ہیں، اللہ سے رجوع ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی ہمیشہ مدد فرماتے ہیں۔ تو اس وقت طیب اردگان تو معلوم ہے آپ لوگوں کو، ایک اسلام کے شیر ہے اور مسلمانوں کے لیے ایک سارے عالم کے ایک مسیحا کا رول ادا کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ تو ہمارے لیے خوشی کی بات ہے۔ تو اب جو چیزیں جو لکھ ہو رہی ہے انڈیا میں، ہمارے جو ٹراولز والے جو ایڈورٹائز دار رہے ہیں، جو اپنی دکان جو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی چنگل میں نہیں پھنسنا آپ لوگ، میں بتا رہا ہوں ابھی بھی، کیونکہ ابھی اس کے لیے ٹائم ہے، 1 ہفتہ بھی لگ سکتا، 10 دن بھی لگ سکتے۔ میں خود آپ لوگوں کو وہ لنک دوں گا، میں جو میرے میسنجر پہ رہے گی، وہاں سے آپ لوگ میرے ایڈمنوں سے کانٹیکٹ کر کے لے سکتے، وہ بتا چکا ہوں میں آپ لوگوں کو۔ اس کے باوجود بھی جو میرے سے ڈائریکٹ رابطہ رکھتے ہیں، جو میرے واٹس ایپ پہ ہے یا کسی طریقے سے، آپ لوگ اگرچہ بھیجے بھی تو ادھر سے ہم لوگ جہاں بھیجنا ہے، جو ان کے یہاں پہ سفارت خانے ہیں، ان کے ذمہ داران ہیں، وہاں تک بھی جو ہے سو ہماری جان پہچان ہے، وہاں تک بھی پہنچا دیتے، لیکن اس کے اوپر 1 روپیہ بھی خرچہ کرنے کا نہیں ہے۔ ویزا آپ لوگوں کو فری ملے گی، جو کل بھی بتا چکا ہوں، ویزا کی کاپی آپ کے پاس آئے گی، آپ اگر اس پہ جی میل دے رہے ہیں تو آپ کے جی میل پہ آئے گی، یا جی میل نہیں ہے آپ کے پاس تو واٹس ایپ پہ سے بھی آپ نکال لے سکتے ہیں۔ وہ نکال لے کے آپ جانے سے 1 ہفتہ پہلے کا رپورٹ تیار کرنا ہے، کرونا کی رپورٹ نکالنا ہے آپ کو، جو نگیٹو ہے، بس وہ چیز چاہیے، چاہے آپ پرائیویٹ سے نکالو، چاہے سرکاری ہاسپٹل سے نکالو، وہ چیز ایئرپورٹ پہ دیکھیں گے یہ لوگ۔ اور ویزا پہ 90 ڈیز لکھے ہوا ہوگا تو پریشان نہیں ہونا، وہ 90 ڈیز 3 مہینے کا جو ویزا ہے، جیسا ایئرپورٹ پہ پہنچیں گے تو 3 سال کا اسٹمپ مار دیا جائے گا، اسٹمپنگ ہو جائے گی آپ لوگوں کی ترکی ایئرپورٹ پہ۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو بتا دیا میں، لیبر کو کتنے ہیں، ڈرائیور کو کتنے ہیں، ہیلپر کو کتنے ہیں، الیکٹریشین کو کتنے ہیں تنخواہیں۔ بہرحال لیبر بھی ہے تو $2200 کے نیچے نہیں ہے، اکاموڈیشن فری ہے، اور وہاں پہ بہت ایسے چیزیں سہولتیں ہیں بھائی، جو جی سی سی میں تو نہیں ملتے وہ چیزیں۔ مثال کے طور پہ سعودیہ رہن دو، کویت رہن دو، بحرین رہن دو، قطر رہن دو، جس طریقے سے آزادی سے آپ وہاں پہ زندگی گزار سکتے، کہیں پہ بھی نہیں گزار سکتے، یہ چیز ذہن میں رکھ لو، کیونکہ ایک ترکی اچھی کنٹری بھی ہے، اچھی جگہ بھی ہے، اور جو افواہ یہ گشت جو کر رہی ہے مثال کے طور پہ کہ ترکی میں جنگ ہو رہی ہے، یہ ہو رہی ہے، یہ سب وحیائی باتیں ہیں، اس کے اوپر توجہ مت دیجیے آپ لوگ۔ یونان نے اور اٹالی نے آنکھیں دکھائی تھی، جو آنکھیں نکال لیے طیب اردگان ان کے، وہاں پہ جو ہے کوئی ویسی جنگ کی بات نہیں ہے، وہاں کا ماحول بھی نرالا ہے اور وہاں کی کنٹری بھی رنگیلی ہے، اس لیے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اگرچہ آپ لوگوں کو یہ موقع فراہم کر رہے ہیں تو اللہ کا شکر مانو، 2 شکرانے ادا کرو۔ اور جو کنٹینیو جو میرے کو واٹس ایپ کرتے جا رہے ہیں، اللہ کے واسطے
آپ لوگوں کو خود میرے بھائی آپ لوگ کرو، میسج چھوڑ دو، کاپی بھیج دو یا میسنجر پہ بھیجو، AIMIM ابو فیصل کے پیج پر یا واٹس ایپ پہ بھیج دو. ضروری نہیں ہے میں آپ سے رابطہ کروں یا آپ کے ہر میسج کا میں جواب دوں یا آپ سے بات کروں. جب آپ کا کام ہو جائے گا تو آپ کے نمبر پہ آپ کی خود کاپی آ جائے گی. جو حضرات پاسپورٹ کاپی بھیجیں گے ان کو ویزا کی کاپی مل جائے گی. اس کے بعد اس ویزا میں بھی 3 منتھس کا ٹائم رہتا جانے کے لیے، ویزا میں بھی 3 مہینے کا ٹائم رہتا اور جانے کے لیے بھی 3 مہینے کا ٹائم رہتا. جس دن آپ وہاں پہ گئے آپ کو اسٹمپنگ ہو جاتی. سیم بحرین کے ویسا ہے، سیم USA کے ویسا ہے، سیم انگلینڈ کے ویسا ہے، سیم کیروس کے ویسا ہے، سیم ایجپٹ کے ویسا ہے. تو وہی جیسا بحرین میں ہے، ہم اگرچہ آتے ہیں ویزا پہ تو ہمارے کو میڈیکل کی ضرورت نہیں پڑتی. کچھ ویزائیں رہتے، مثال کے طور پہ LMR ویزا رہتی، وہ ویزا سے پہلے ہی، ویزا نکالنے سے پہلے آپ کو میڈیکل کرانا پڑتا، میڈیکل کی رپورٹ دیکھ کے ویزا ایشو ہوتی ہے. لیکن بعض ایسے ہی بحرین کی مثال دے رہا ہوں میں، بعض ایسے ویزے رہتے، امیگریشن ویزا بول کے رہتا، اسپانسر ویزا بول کے رہتا، وزٹ ویزا بول کے رہتا. اس کو کوئی میڈیکل کی رپورٹ کی ضرورت نہیں پڑتی نہ. جو ہے سو آنے کے بعد ایئرپورٹ پہ بھی آپ کا جو ہے سو اگرچہ آپ سیدھا اگرچہ امیگریشن ویزا پہ آ رہے ہیں تو سیدھا آپ کا جو ہے سو اسپانسر کے اوپر رہتا، وہ 1 سال کا 2 سال کا ویزا مار دیتے ہیں. بعد میں آپ کو 3 مہینے کے اندر کبھی بھی میڈیکل کر سکتے ہیں آپ. اس کے بعد ہی آپ کا CPR ہو، بطاقہ ہو، جو کچھ بھی بولتے ہیں وہ بنتا ہے. تو ایسے ہی سسٹم ہے یہ، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو ایجنٹ ہیں جو دکان چلا رہے ہیں ابھی فی الوقت، مہاراجہ ٹراولز والا، A1 ٹراولز والا، اور وہ کلکتہ کا گیبین کیا نام ہے، گیبین ٹراولز والا، وہ لوگ کانٹریکٹ کرتے جا رہے ہیں میرے کو. لیکن میں اسی لیے میں وہ لوگوں کو نہیں دے رہا ہوں یہ چیز، تاکہ پھر آپ کا خون چوسیں گے وہ لوگ. 1.5 سے 2 لاکھ روپے توڑ لیں گے وہ لوگ، جبکہ آپ کو 1.5 روپیہ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خرچہ ہوگا آپ کا. ویزا آنے کے بعد آپ کو جو ہے سو ٹکٹ لینا پڑے گا. ہو سکتا ہے 10,000 میں ٹکٹ ملے جب وہ ٹائم کے حساب سے، یا 12,000 میں ملے یا 8,000 میں ملے. تو ٹکٹ آپ کو خرید کے جانا ہے. نہ اس کو انڈاس کرنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی ایجنٹ سے ویزا لے جا کے بھی مت ملو آپ لوگ. اگرچہ آپ لوگ ویزا لے کے جا کے بھی ملیں گے تو وہ ایک ویزا پہ 10 کو بھیج دے گا وہ، کیونکہ یہ ایجنٹاں بھی یہ دلے ویسے ہوتے ہیں. تو اپنی ویزا اپنے پاس رکھ کے ٹکٹ لینا ہے، نکل جانا ہے آپ لوگوں کو. لیکن رپورٹ ضروری ہے. کووڈ-19 کی آپ کو رپورٹ بہت ضروری ہے صاحب. وہ بھی جانے سے 1 ہفتہ پہلے کی ہو نا، اس سے پہلے کی نہیں چلے گی. اور میں ایج کا خلاصہ کر دوں، یہ انہی کو ہے، یہ جاب سے سہولت انہی کو ہے جس کی ایج 22 کراس کر چکی ہے. اور جو 40 کے نیچے، ویسے لوگ کوشش کریے، ویسے لوگ آنے کے بارے میں سوچئے. جو 40 کراس کر چکی ہے وہ لوگ زحمت مت اٹھائیے، وہ زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ خاص کہنا تھا وہ لوگ کا، اور کہہ چکے ہیں وہ لوگ جس کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے. تو آپ لوگوں سے وجہ میں یہی کہوں گا، متحد رہو، منظم رہو، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرو، نمازوں کی پابندی کرو، اللہ سے گڑ گڑا کے ایسے ہی دعا کرو. اللہ رب العزت دیکھو ایسے ہی آپ لوگوں کو راستے بھی بنائیں گے، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو ہر جگہ کامیابی و کامرانی نصیب ہوگی. اس لیے اپنے بڑوں کی خدمت کرو، بڑوں کا کہنا مانو، ماں باپ کی خدمت کرو. ماں تو معلوم ہے آپ کو جنت سے پہلے کی جنت ہے صاحب، اور باپ تو معلوم ہے آپ لوگوں کو جنت کا دروازہ ہے. اس لیے ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کا کہنا مانو، ماں باپ کے ساتھ بد اخلاقی مت کرو، نہ اپنے بڑوں کے ساتھ کرو. جتنا ہم بڑوں کی خدمت کریں گے، ان کے دعائیں لیں گے، تو زندگی میں بھی کامیاب سرخرو ہوں گے آپ، اور آخرت میں بھی آپ کو اچھی سے اچھی جگہ ملے گی. اچھی سے اچھا جو پوسٹ دنیا میں دیکھتے ہیں آپ، ہم کو یہ پوسٹ نصیب ہونا بول کے، تو آپ کو آخرت میں بھی یہ پوسٹ ملے گی. اس لیے آپ لوگ انسانیت پہ چلیے، انسانیت کی مثال بنیے، انسانیت کو پیش کرے. اللہ رب العزت ہر چیز میں آپ کو کامیاب کریں گے. اگرچہ ہم بد اخلاقی کرتے رہیں، بڑ زبانی کرتے رہے، بڑوں کا کہنا نہ مانیں، ہم غلط شوقوں میں مبتلا رہے، تو زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ بات یاد رکھنا ابو فیصل کی. آج بڑا ابو فیصل کی بات کڑوی نظر آئے گی، لیکن کل پچھتاؤ گے اور کل یاد کرو گے. لیکن جب معافی کا وقت نہیں رہے گا آپ کے ہاتھ سے، وہ وقت نکل جائے گا. اس لیے وقت کے رہتے ہوئے اپنے اعمال کو سدھارو، اپنے آپ سدھرو، اور ایسے اللہ رب العزت کی نظر میں ایسے بن جاؤ کہ آپ کو دنیا میں بھی کامیابی ملے، آخرت میں بھی آپ کو کامیابی ملے. اس لیے بڑوں کی خدمت کرو، بڑوں کے ساتھ نافرمانی مت کرو. اور جو گھروں کے باہر بیٹھ کے جو چبوترے گھستے،
وہ چبوترے کام آنے والے نہیں ہیں، تمہارے اپنے اعمال تم کو کام آنے والے ہیں۔ کسی کے ساتھ بد اخلاقی مت کرو، کسی کو تکلیف مت دو، کسی کا حلال کھانے کی کوشش مت کرو، تمہارے بھلا 2 روپے حلال کے تم میں اس میں برکت ہوگی، اور غریب غربا کی مدد کرو، جتنا ہو سکتا ہے ان چیزوں پہ عمل کرو، اور خاص کر نماز کی پابندی کرو، کوشش کرو کہ 5 ٹائم کی نماز جو آپ پہ فرض عائد کی گئی ہے نماز پڑھنے کی وہ کرو، اور اللہ رب العزت ہم سارے مسلمانوں کو نیک راستے پہ اور 5 ٹائم کے نمازی بنا دے، حق پہ اور ایمان پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو ہر مصیبت، ہر بیماری، ہر شر، ہر پریشانی سے ہم کو محفوظ رکھے، اللہ رب العزت ہم کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ اللہ سے ایسی دعائیں کرو، آپ لوگوں کو یہی کہنا ہے۔ اور رہی بات، کوئی ایجنٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، جو ایجنٹ ابھی جو پیچھے میرے پڑے ہوئے ہیں بے فکر رہیے، میں وہ لوگوں کو کوئی ایسی چیز دینے والا نہیں ہوں، تاکہ آپ اسی لیے نہیں دوں گا کہ آپ لوگوں کا 1 روپیہ خرچہ نہ ہو، تو اسی لیے آپ لوگ ساودھان رہو، کون سے بھی ایجنٹوں کے تھرو جانے کی کوشش مت کرو، آپ خود ایجنٹ ہیں، آپ خود آپ کے ایجنٹ رہیں گے، آپ کو ٹکٹ لینا ہے، ایئرپورٹ جانا ہے، اگرچہ مزید کچھ اگرچہ تم کو معلومات چاہیے اگرچہ، تو میں انشاءاللہ اس ایشو پہ سارے ایشوਆਂ چھوڑ دے کے، کیونکہ ابھی بابری مسجد کا تو مسئلے میں ٹائم ہے، ابھی اس کے لیے 7 سپٹمبر کے بعد کب ہوتی ہے میٹنگ، وہ ججمنٹ کب وہاں پہ ان کے پاس جا کے بیٹھ کے وہ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ چالو ہوگا، لیکن ان دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ اس سے پہلے یہ آپ لوگوں کو یہ اپڈیٹ میں دیتے رہوں گا، اس لیے زیادہ بے چین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں وقت ہے، ابھی آپ لوگوں کے لیے کافی وقت ہے، اس لیے پریشان مت ہو، اپنے پاسپورٹوں کو چیک کرو، پاسپورٹوں میں دیکھ لیے کب تاریخ ختم ہو رہی، کب آپ کو پاسپورٹ رینیول کرنا ہے، ان چیزوں کو چیک کریے اور تیار رہیے، اور میری اپڈیٹ انشاءاللہ آپ لوگوں کو ڈیلی ملتے رہے گی، ایک ملے گی ایک ابو فیصل دھماکہ یوٹیوب چینل پر، دوسرے چینل پہ گلف اپڈیٹ بول کے جو ہے اس کے اوپر آپ لوگوں کو ملے گی، تو آپ لوگ ان چینلوں کو سبسکرائب کر کے فالو کر لو انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ میں لائیو بھی آ کے اگرچہ بتاؤں، میں اگرچہ وہ لسٹ آ جائے گی تو میں بتاؤں، تو آپ لوگوں کو جب کا جب معلوم ہو سکے، پھر آپ لوگ رابطہ کر کے آپ کے کاپیز آپ لوگ منگا لے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ رہی بات، تو بہرحال آپ لوگوں کو پھر کہوں گا، ماں باپ کی خدمت کرو، نمازوں کی پابندی کرو، کوئی ایجنٹ کے ہاتھ میں مت جاؤ، آپ لوگوں کو 1 روپیہ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو 1 روپیہ بھی نہیں دینا، آپ کو خرچہ کرنا ہے صرف اپنے ٹکٹ کے لیے، جو ٹکٹ بھی آپ ہی جا کے لینا ہے، 1 سے 4 ایئر لائنس میں چیک کرنا، جدھر جو سستا ملا اپنے کو وہ لے لینا، کوئی 8,000 میں بھی ملے گا، 10,000 میں بھی ملے گا، کوئی 20,000 کا بھی لے کے جاتے، وہ آپ لوگوں کے اوپر ہے، آپ کی استقامت کے اوپر ہے، تو بہرحال آپ لوگوں کو یہ میسج دینا بہت ضروری تھا۔ اب اگرچہ اس ویڈیو کو توڑ مڑوڑ کے بھی جو ہے سو ویسا کچھ الگ اس پہ جا رہا، اگرچہ تو رابطہ کر سکتے، میرا واٹس ایپ نمبر ہے آپ لوگوں کے پاس 00973364333786، تو انشاءاللہ تعالیٰ بہرحال آپ لوگوں کو یہ میسج دینا بہت ضروری تھا، اور جو لوگ جو جس طریقے سے ایک افواہ گشت کر رہی ہے کہ ترکی کے حالات فی الوقت اچھے نہیں ہیں، وہاں پہ جنگ چل رہی ہے، کوئی جنگ ونگ نہیں چل رہی بھائی، وہاں پہ ترکی میں کوئی جنگ ونگ نہیں چلتی، ہاں اٹالی نے وہ حرکت کی تھی سمندر کے اوپر جہاں سے وہ پیٹرول نکالا جا رہا، تو وہاں پہ دونوں طیاروں کو بھی ان کے جو جنگی جہاز تھے اس کو پھاڑ دیے گئے، ترکی کی ملٹری پھاڑ دی وہ لوگوں کو۔ اس کے بعد یہ یونان ہے، اس کو تو صاف الفاظوں میں طیب اردگان اپنے انداز میں جو جانے جاتے ہیں وہ اس انداز میں وارننگ دے چکے ہیں، تو اس لیے آپ لوگوں کو اس کے اوپر توجہ دینے یا اس کے اوپر کوئی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپڈیٹ ملتے رہے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں خود کچھ ٹائم کے بعد انشاءاللہ شاید آج یا کل میرے AIMIM ابو فیصل پیج سے آ کر آپ لوگوں کو تفصیل سے لائیو آ کر پورا بتاؤں گا میں انشاءاللہ حال حقیقت، خیر اس میں بھی آپ لوگوں کو پتہ چل رہا اب کیا ہے، لیکن آپ لوگوں کو ہر چیز کی اتنی جلدی رہتی، اب ایسا ہے آپ لوگوں کے خیالات اور آپ لوگوں کی سوچ، شادی کی بات چیت چل رہی تو وہ بات چیت میں بچہ پیدا ہو جانا یا بچی پیدا ہو جانا بول کے سوچتے ہیں آپ لوگ، ہوتا ہے کیا ایسا؟ شادی ہونا اس کے بعد پھر جو ہے سب یہ کیا بولوں، تو اس لیے کون سی بھی چیز تھوڑا سا صبر سے کام لو، صبر تحمل سے کام لو، ان اللہ مع الصابرین، ہمیشہ صبر والوں کے ساتھ اللہ رب العزت ہے، اور صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ملتا، اب نہیں اب ہونا، اب نہیں اب ہونا بولے تو ایک مثال دے رہا ہوں میں، برا مت مانو، جو جلد بازی کر رہے
آپ کی شادی کی بات چیت چل رہی, شادی کی بات چیت میں یا بچہ لے کے آتے کیا, یا بچی ہو جاتی, یا شادی کے بعد بھی محنت کرنا پڑتا یا ٹائم لگتا. تو اتنے اتاولے مت ہو بھائی. آپ کو برابر اللہ رب العزت طیب اردگان کے دل میں ڈالے ہیں, وہ ہم تک بات آئی ہے, ہم آپ تک پیش کر رہے ہیں, آپ تک بتا رہے ہیں. اس لیے زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت آپ لوگوں کو خیر کا معاملہ کرے. تو بہرحال میں یہی کہہ رہا ہوں, یہی سمجھا رہا ہوں آپ لوگوں سے, ایجنٹ کی چکر میں مت پھنسو. میرے پیچھے پڑے ہوئے یہ سارے ایجنٹ ہیں, کلکتہ سے, ممبئی سے, دلی سے, یو پی سے, بہار سے, لیکن یہ کسی کو دینے والا نہیں ہوں میں. خاص کر میری عوام کو ہی دوں گا میں ڈائریکٹ, تاکہ ان کا 1 روپیہ خرچہ نہ ہو, 1 روپیہ خرچہ نہ ہو. آپ کے پاس ویزا کی کاپی آنے کے بعد ڈرنا نہیں. ہو رہے 3 مہینے لکھے ہوا ہے, یہ وہ 3 مہینے لکھے ہوا رہتا, لیکن جانے کے بعد 3 سال کا اسٹمپ لگ جاتا آپ کو. تو اس لیے وہ چیز کے اوپر بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کو. نہ سوچو نہ سمجھو, اللہ سے دعا کرو گڑ گڑا کے, اللہ ہم کو کامیاب کرے اور ہم کو اپنی حفاظت میں رکھے. بہرحال نمازوں کی پابندی کرو. انشاءاللہ تعالی جو کچھ بھی ہے, جو کچھ بھی ہو رہا, وہ سارا انشاءاللہ اللہ چاہے تو سارا کچھ صحیح ہو جائے گا. اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو, سب سے بڑی ذات ہے وہ. زیادہ اتاولے مت بنو. اپنے دوست احباب کو بھی جو ہے سو یہ لنک بھیج دو, تاکہ ان کو بھی پتہ چلے, انہوں بھی اپنے ڈاکومنٹس تیار کر سکے, اپنے پاسپورٹ کو چیک کر سکے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پھر میرا نمبر بھی دو اپنے دوست احباب کو, یا یہ لنک بھیج دو لوگوں کے پاس. لنک میں اور ایک مرتبہ بول رہا ہوں, کوئی ایجنٹ کی چکر میں مت پھنسو. 1 روپیہ نہیں خرچہ کرنا ہے آپ لوگوں کو سوائے ٹکٹ کے علاوہ. اور ایک مرتبہ نوٹ کرو نمبر 00973336433786. اس کے اوپر ہو گیا. اور میرے پیج پہ جائیں گے تو پیج پہ تو ہے 6 نمبر وہاں پہ لکھے ہوا, یا نہیں بھی ہے تو ڈائریکٹ میسنجر پہ آؤ, وہاں پہ اپنے جو کچھ بھی ہے اپنے مسئلے مسائل اس کے اوپر بتاؤ. اس کو 4 جنے چیک کرتے, میرے ایڈمن بھی ہے. واٹس ایپ کا کیا ہے, 1 آدھ آدمی دیکھنا پڑتا, وہ دیکھے دیکھے تک ٹائم ہو جاتا. تو اس لیے اس پہ رہو یا اس پہ رہو. بہرحال آپ لوگ سارے جتنے بھی وابستہ ہیں میرے سے, ان ساروں کے مسئلے مسائل حل کیے جائیں گے. لیکن زیادہ اتاولے مت برو. بولنے کا مطلب یہ ہے, برا مت مانو صاحب, کوئی برا ماننے والی بات نہیں ہے. جلد بازی کون سی بھی چیز کی نہیں کرنا. ان اللہ مع الصابرین. اب یہ چیز سامنے آئی ہے, آپ کو بغیر کچھ خرچہ کرے, کہ اس لیے آپ کسی کے قید میں مت پھنسیے, بس کسی کے قیدی مت بنیے, بس اس لیے یہ بتانا چاہ رہا ہوں. اور ایک بہت بڑا ایک اللہ رب العزت نے آپ لوگوں کے لیے یہ اسباب بنائے ہیں. چلو اب اجازت چاہتا ہوں, دبا کے جتنا ہو سکتا دبا کے شیئر ویئر کر لو, سمجھے نا, اور اپنے دوست احباب تک اس میسج کو پہنچا دو. نماز کی پابندی کرو, نماز پڑھو, ماں باپ کی خدمت کرو, بڑوں کے احکام پہ چلو, بڑے جو بولتے ہیں اس پہ عمل کرو, تم کامیاب ہوں گے. سب سے پہلی بات نماز مس مت کرو. بھلا کھانا مت کھاؤ تم, لیکن نماز مس مت کرو. نماز کی پابندی کرو, اسباب خود بخود بنتے ہوئے تمہارے دروازوں تک پہنچیں گے انشاءاللہ, سمجھے نا. تو بہرحال ابو فیصل دھماکہ اور گلف اپڈیٹ پہ لگے رہو, بیل آئیکن دبا کے رہو. آج کل میں اس کے اوپر بھی لائیو آؤں گا انشاءاللہ. یا اللہ, السلام علیکم.